صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العزت نے جو انعام اور نعمتیں ہم انسانوں پر فرمائی ہیں، اگر ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو اللہ زبان دے دے اور ہم ساری زندگی شکر و ادا کرتے رہیں، اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم کما حقہ شکر و ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں عنایت کیے، رہنے کے لیے مکان، زمینیں، کاروبار، بال بچے، اولاد، یہ سب اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی ہم کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ چیزیں جو میں نے گنی، وجود و جسم و آنکھیں، زمینیں، کاروبار، دکانیں، فیکٹریاں، یہ چیزیں اللہ نے کافروں کو بھی دے دی اور شاید ہم سے زیادہ دے دی۔ ان کے ملکوں کو دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کی فضائیں دیکھیں، ان کے قد کاٹ دیکھیں، رنگت دیکھیں، حسن دیکھیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے کفار کو بھی دے دی۔ ایک نعمت
اللہ نے صرف ہمیں عطا کی اور کفار کو اس نعمت سے محروم کر دیا، وہ نعمت ہے ایمان والی۔ ہماری کوئی اللہ سے رشتہ داری تو نہیں ہے نا، بس اس نے ہم پر احسان کر دیا، انعام کر دیا، نعمت دے دی کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر اور ہمیں کلمے جیسی نعمت اللہ نے عطا کر دی۔ بچے تو آگے بڑھا دیتے ہیں، بڑے بندے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ جو شریعت کہتی ہے پہلی سب مردوں کی ہو، اس کے کوئی حکمت ہے نا، تو پہلی سب بچے دی بات ہی میرے کے چپ نہیں کر دینا، بچے جو قاری صاحب کے لاٹھی چارج کرا۔ چلو آپ میری طرف توجہ کریں، جڑی مصیبت پھنس گئے ہیں پھنس چکے ہیں، میری طرف توجہ کریں۔ یہ جو ایمان والی نعمت ہے نا، ساری کائنات کی دولتیں اور ساری دنیا کی سلطنتیں اس ایمان والی دولت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اپنے ضمیر کو ہر بندہ جانتا ہے، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو، اپنے دل کو۔ مجھے تمہارے باطن کا، آپ کے اندر کا، آپ کے دلوں کی کیفیت کا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے اس کا میں اظہار کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی ہے جو میرے دل میں ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے سارے۔ اگر ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کا زیور، سونا، چاندی، زمینیں، باغات، درم، دینار، پیسہ، دولت میرے سپرد کی جائے کہ یہ ساری چیزیں لے لے، حکومتیں بھی لے لے، سلطنتیں بھی لے لے، دولت بھی، مال بھی، زمینیں بھی، زیور بھی، سونا بھی، چاندی بھی، سب تیرا ہے، اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس کے بدلے میں تو کفر اختیار کر، ایمان چھوڑ دے اور کفر کا راستہ اختیار کر، میں باوضو ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں ہوں تیار۔ ساری سلطنت اور ساری کائنات کی دولت اگر ایمان کے بدلے میں مجھے دی جائے تو یہ سودا واردہ آپ کا کیا خیال؟ ہولے بولو، ہولے، بڑی آفریں ہیں یار۔ دولت کیا کرنی ہے جی؟ کب تک ہے دولت اور کب تک ہے حکومت؟ آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، دولت بھی یہیں، مال بھی یہیں، باغ بھی یہیں، حکومتیں بھی یہیں۔ پیار کے لائق وہ چیز نہیں ہوتی جو بے وفا ہو۔ پتہ نہیں میری گل سمجھی کہ نہیں؟ جس نے زندگی کے کسی موڑ پہ چھوڑ جانا ہے نا،
وہ محبت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ محبت اس چیز سے کی جائے جس نے زندگی میں بھی ساتھ دینا ہے، قبر میں بھی ساتھ دینا ہے، قیامت کے میدان میں بھی ساتھ دینا ہے۔ اس چیز میں وفا موجود ہے۔ جس میں وفا نہیں اس سے کیا محبت کرنی جی؟ یہ جوانی وفادار ہے؟ چند سالوں میں ڈھل گئی۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ مال کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ دلی کی جامع مسجد جس مغل بادشاہ نے بنائی تھی اس کو شاہ جہان کہتے ہیں۔ لاہور کی شاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بنائی۔ کشادگی میں اس مسجد کا جواب کوئی نہیں، اور حسن میں دلی کی جامع مسجد کا جواب کوئی۔ بہت خوبصورت۔ مغلوں نے کہاں کہاں حکومت کی؟ یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سارے علاقوں پہ وہ حکومت کرنے والے لوگ۔ جب ان کا اقتدار ختم ہوا اور انگریز آیا تو وائس سرائے ہند نے ایک دن دلی کی جامع مسجد کا دورہ کیا۔ وائس سرائے ہند نے، انگریز تھے۔ وہ جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تو مسجد کی سیڑھیوں پہ فقیر کھڑے، بچے، لڑکیاں، مانگت فقیر کھڑے۔ اس نے اس زمانے میں ہر فقیر کی ہتھیلی پہ 1-1 روپیہ رکھا۔ ابھی پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان تو سب بالکل چپ کر گیا تو انہوں سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس زمانے جو روپے دی کی قیمت۔ میں جب پرائمری میں پڑھا کرتا تھا کہ ساڈا جڑا روپیہ ہوندا سی اور 16 آنے، روپیے دے کتنے آنے؟ ہمیں 1 آنا ملا کرتا تھا صبح، 1 آنا روپیے کا 16واں حصہ۔ ہوں بچے 10 روپے لینے۔ اگلی بات سنو، ہم اور 1 آنے کے 4 پیسے، 1 آنے کے 4، ہم 1 پیسے کی چیز لیتے، 3 پیسے ہمیں واپس ملتے۔ انج بھی نہ سمجھنا اساں کوئی حضرت نوح دے زمانے دے وقت 6 پیسے نہیں، وہ 4 پیسے تساں بھی چھٹے ہو۔ 10 آنے پایا گوشت بکرے کا، یہ تو مجھے بھی یاد۔ 10 آنے کا پایا بکرے کا، وہ نہیں یاد۔ پھر میرا عمر ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں تو اس زمانے 1 روپیہ ہر فقیر کی ہتھیلی پہ رکھا۔ 8-10 سال کی ایک بچی کھڑی تھی، جب اس کے ہاتھ کو اس نے روپیہ رکھا نا تو اس نے روپیے کو پھینکا اور پیٹ کر کے وائس سرائے کی طرف کھڑی ہو۔ غصے سے اس کی منہ سے جھاگ بہنے لگی، یہ کون ہے؟ میری رقم بھی ٹھکرائی۔ اس کا آواز کم کریں یار، وسل نہ ہو یار، کیوں خراب کرتے اس کو؟ بس ٹھیک ہے۔ میری رقم بھی ٹھکرائی، پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد جو پولیس کے لوگ تھے یا رینجر کے لوگ تھے یا جو بھی اس کے اہلکار تھے، انہوں نے غور سے دیکھا، اس بچی کو پہچانا تو پہچان کے کہنے لگے جناب یہ جو آپ مسجد دیکھ کے آ رہے ہیں شاہ جہان کی بنائی ہوئی، یہ اس کی پوتی ہے۔ دادا بادشاہوں کا بادشاہ اور پوتی کو رب نے فقیروں میں کھڑا کیا۔ دولت کیا ہوتی؟ لوگ تجربہ کار کہتے ہیں کہ 2-3 نسلوں کے بعد جو امیر لوگ ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں اور غریب لوگ 2-3 نسلوں کا۔
میں خود سرگودا میں ایسے دکانداروں کو جانتا ہوں جو آج سیلز مین ہیں، اور جو ان کی دکان پہ سیلز مین تھے وہ دکانوں کے مالک بدل گئے، حالات ہی بدل گئے۔ دولت اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یہ تو بے وفا چیز ہے، جب تک ہاتھ سے نکلے نہیں فائدہ نہیں دیتی۔ اولاد سے بندہ بڑی محبت کرتا ہے، وہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا اولاد با وفا ہے؟ ہمیشہ اس نے رہنا ہے؟ کبھی بیٹا 15 16 18 سال کی عمر کو پہنچا اور باپ کی ہاتھ کی لاٹھی بننے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہی لے لیا، باپ دیکھتا رہے گا۔ بیٹیاں کیا ہے؟ پرایا مال ہے، چلی گئی، شادیاں ہو گئی۔ اکے نواں پتراں سانب لیاں تے دھیاں لے گئے ہور، نواں پتراں سانب لیاں، اور جلے پتر سنبھال دیں تے پتر الگ ہو جائیں، یوں الگ نہ ہوں تے نو نو جن پہ جانا ہے، جن آ جاتا ہے نو میں، پھر ایک عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ جن حاضر کرتا ہے، پھر نو میں جو جن ہے اس کا مطالبہ ہوتا ہے اے الگ مکان لے کے دے ہوتے تاں چھڑنا، تو وہ جناب وہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے ہمیں الگ کر دیا۔ چونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نیچے آئی ہیں، تو یہ نہیں بھائی بہویں جو ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، ساس بھی کام نہیں کرتی۔ یہ دیکھو نا، ہمارے جو مدرسوں میں قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، یہاں قاری صاحبان موجود ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ناراض نہ، یہ بچوں پہ نا لاٹھی چارج کرتے ہیں، مارتے ہیں انہیں، بڑا سمجھایا انہیں، یہ 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے، 9 سال کا بچہ بیٹھا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے خدا دی قسم ایک آنکھ دکھاؤ نا یہ سہم جائے، بچے ہیں 7 8 سال کا بچہ آنکھ دکھانے سے سہم جائے، زیادہ زیادہ کوئی بات مارنے تو چلو کمر پہ کوئی تھوڑا سا تھپ مار، کوئی بڑی عمر کا ہے تو اسے کلاس میں کھڑا کر دو، لیکن پلاسٹر کا پیپ ہو اس سے اس کو لٹا کے اس کی مرمت کی جائے، تو میں بڑی دیر سوچتا رہا بھئی یہ ان کی عادت کیوں ہے؟ تو مجھے اس کی ایک وجہ سمجھ آئی، وجہ سمجھ یہ ہے کہ یہ جب شاگرد ہوتے تھے نا انہیں استاد مارتے تھے، یہ لیکے مار کے رکھتے سن، 1 2 3 4 5، اسا استاد بننا نا، اسے سارے بدلے اپنے شاگردوں کو لوں۔ یہ جو ساس ہوتی ہے نا یہ بھی کبھی بہو ہوتی ہے، تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو ساس ہوتی ہے یہ بھی کبھی، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے نا یہ بھی لیکے مار کے رکھتے، میں جدا ساس بننا نا میں نے یہ سارے بدلے ہوتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی بھی شادی کی، چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا وہ دھی پر نائیا یا سڑا، تو کہتی ہے کہ پوچھ دیو جی ایڈا شریف اور ایڈا وفادار دیوائیے نا، جو کچھ کما کے لاتا ہے میری دھی دی تلی تے رکھتا، ماں لے پاسے تے مڑ کے ویکھتا ہی، میری دھی بڑی خوش تے سنا پتر پر نہ آئی ہے، وہ کے پوچھ دیو جی جو کچھ کما کے لے آندا بیوی دی تلی تے، بیٹی کے لیے یہ سوچ، تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر بہو ساس کو ساس نہ سمجھے ماں سمجھے، اور ساس بہو کو بہو نہ سمجھے بیٹی سمجھے، تو پھر گھر آسانی کے ساتھ چل سکتا۔ نواں پتراں سانب لیاں
تے دھیاں لے گئے اور بڑھڑی بڑھڑا رہ گئے گھر وچ جنہیں لٹ کھڑے ہونے چور. بوڑھی بوڑھا بیٹھے ہیں, بیٹے کہیں چلے گئے, لڑکیاں کہیں چلے. اولاد میں وفا ہے, دولت میں وفا ہے, حکومت میں وفا ہے, جوانی میں وفا ہے, اولاد میں وفا ہے. نہ, یہ سب بے وفا ہیں, اور بے وفا چیز محبت کے لائق نہیں ہوتی. شاعر کہتا ہے کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں, کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. کمی ہے اتنی کہ اس میں وفا کا باب نہیں, اس میں وفا نہیں. اس سے محبت کیا کرنی؟ محبت اس سے کرو جس میں وفا ہے, اور وہ صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے اللہ کا دین. اللہ کے دین میں وفا ہے. اس نے اس دنیا میں بھی کام آنا ہے, میدان معاشر میں بھی کام آنا ہے, اور کل قیامت کے دن بھی دین نے. علماء بیٹھے ہیں, میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں. سردیوں میں ذرا دن بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں, اور پھر عصر کی نماز بھی ہے. اشارہ میرا آپ سمجھ جائیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میرا یوسف زندہ ہے. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال. رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. ویسے تو ہر باپ کے لیے بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے, ہر باپ کے لیے بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے, لیکن جس کا واقعی بیٹا یوسف ہو, جس میں ظاہری حسن بھی ہے, باطنی حسن بھی ہے, کمال بھی ہے, وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. 40 سال کے بعد اطلاع پہنچی تیرا یوسف زندہ ہے. اس دن دوسری خوشی کیا ملی؟ کرتا آنکھوں پہ ڈالا گیا اور حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ. سچی سچی گل کرو, ایک بندے دی نظر ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اور پھر اچانک نظر واپس آ جائے, اس خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس نعمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے اس انعام کا. 2 خوشیاں, 2 نعمتیں ملی. یوسف زندہ ہے, ادھر آنکھوں کی بینائی لوٹی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دینے والے سے پہلا سوال کیا ہوگا, میرا بیٹا یوسف زندہ ہے, کیا کرتا رہا ہے؟ شادی کی تھی, کوئی میرے پوترے پوتریاں کہاں رہتا ہے, کس حال میں؟ کوئی سوال حضرت یعقوب نے نہیں کیا. غالباً تفسیر قرطبی نے لکھا کہ حضرت یعقوب نے بینائی کے لوٹنے کے بعد اس خوشخبری دینے والے سے پوچھا, الا ای دین ترکتہ, مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے, مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے. اب نبی کی نگاہوں میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میرا بیٹا صحیح رستے پہ, میرا بیٹا غلط رستے پہ نہ چلے. الا ای دین ترکتہ, تو نے میرے یوسف کو کس دین پہ پایا؟ خوشخبری دینے والا کہنے لگا, الا دینک و دین آبائک ابراہیم و اسحاق, اسی دین پر جو آپ کا دین ہے, اسی دین پر جو آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے. یہ سن کر حضرت یعقوب ایک جملہ کہتے ہیں جسے تفسیر قرطبی نے نقل کیا, اللہ کرے مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے, آپ اس جملے عربی سے سمجھ جائیں کہ کیا مفہوم ہے اس کا. حضرت یعقوب کہتے ہیں, الان تمت النعمت, الان تمت النعمت, ہن نعمت پوری ہوئی نا. یوسف کی زندگی کی خبر ملی تو نعمت پوری نہیں ہوئی, آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی, ابھی نعمت پوری نہیں ہوئی. جب یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا صحیح دین پر ہے,
کہتے ہیں ہن نعمت سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دین سب سے قیمتی. دیکھیں آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیرت کی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر کا ابتدائی دور ہے بعثت کے بعد اعلان نبوت ہوا. میرے نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. یہ 4 حرف ہیں. لا الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ الہ عربی کا لفظ ہے. ہم جو ہیں یہ پنجابی ہیں. ہم نے اس کا معنی کیا نہیں کوئی معبود مگر معبود پھر عربی کا لفظ. ہم نے اسے اور آسان کیا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر عبادت پھر عربی کا لفظ ہے. اور ہم پنجابی ہیں. پھر ہم نے معنی کیا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. پوجا ہندی ہے اور ہمیں ہندی نہیں آتی. ہمیں کوئی پتہ نہیں پوجا ہندی میں کس چیز کا نام. پھر ہم نے معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق. پرستش فارسی ہے اور ہم فارسی نہیں جانتے. میرے پاس وقت نہیں لیکن میری قرآن پر نظر ہے. میں نے سبقاً قرآن پڑھا ہے، تفسیر اس کی پڑھی ہے. پڑھی بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے، کسی معمولی عالم سے نہیں پڑھی. پھر میں نے تفسیر پڑھائی بھی ہے. سارا قرآن میرے سامنے ہے، صورتیں میرے سامنے ہیں. میں اس کا ترجمہ کر کے جا رہا ہوں. کل کلا آپ کو شک کو آپ مولانا عبد الرحمان صاحب کے پاس آئیں، مولانا اسماعیل صاحب کے پاس آئیں، مولانا اسحاق صاحب کے پاس آئیں، یہ ہماری جماعت کے اور علماء بیٹھے ہیں، ان کے پاس آپ آئیں، یہ آپ کو قرآن کھول کھول کے دلائل کی بارش برسا دیں گے. اتنی آیتیں آپ کو دکھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. جو میں الہ کا معنی کرنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، یعنی عالم الغیب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، مختار کل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، مالک و مختار بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں، بولو ذرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں. غائبانہ پکارے سننے والا، دعائیں سننے والا، پکارے سننے والا، السمیع لکل دعا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی سنتا پکارے. اسی بنیاد پر تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ رکھا تھا. سب سے پہلے دن اپنے بابا سے کیا کہا تھا؟ لیما تعبدو ما لا یسمع. ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سن نہیں سکتے. پھر باہر نکلے تو قوم کو کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے بنیاد پر ہاتھ رکھا. جو سنتے نہیں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ آج اشاعت التوحید والوں نے بھی حضرت ابراہیم کے تبلیغ کے اسی طریقے کو زندہ کر دیا. ہم بھی کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنو. جب وہ سنتے ہی نہیں تو پکارتے کیوں ہو؟ نظر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ میرے نبی کی یہ دعوت تھی توحید کی دعوت. باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی. آسان نہیں تھا اس دعوت کو قبول کرنا. مشرکین نے پہلا حربہ استعمال کیا پتھروں کی بارش. میرا نبی خون میں نہا گیا، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے. پھر مشرکین نے دوسرا حربہ استعمال کیا ذہنی اذیت. ذہنی اذیت کیا؟ انت کذاب، کذاب ہے، انت مجنون، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آ جاتا ہے. یہ نبی پاک کو ذہنی اذیت دی جا رہی. میرے نبی پریشان ہوئے نا،
یہ تو 40 سال مجھے صادق کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ ہو، آج یہ مجھے کذاب کہتی ہیں، یہ مجھے مجنون کہہ رہی ہیں۔ نبی پاک پریشان ہوتے اور اللہ میرے نبی کو تسلیاں دینے تسلی، اور تسلی کا رنگ بھی بڑا عجیب تھا۔ اللہ کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں 2 قسمیں اٹھا کر تجھے یقین دلاتا ہوں، تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ اگلی بات اگر آپ سنیں اور آپ کو مزہ اور لطف آ جائے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سن کے لطف آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے، اس کی دلیل بھی دے دوں، اس کی دلیل بھی دے دوں۔ اللہ نے دلیل دی وما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر میں 2 قسمیں اٹھا کر تجھے یقین دلاتا ہوں، تو مجنون نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر ہم مجنونوں کو کرایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے تسلیاں دی میرے نبی کو۔ پھر انہوں نے کہا شاعر ہے، کیا ہے؟ شاعر ہے، یہ قرآن شعر و شاعری ہے۔ اللہ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، بیٹا میری طرف دیکھو، میری گل سنو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر مبالغے کرتے ہیں، مبالغہ انگیزی کرتی ہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو اور پاگلو، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور میرا نبی جو کہتا ہے وہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، بلکہ زیادہ پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ امت کو کہا 5 نمازیں پڑھو، خود 6 پڑھ کے دکھائی۔ تہجد کی نماز آپ کے لیے ضروری تھی، تو شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آخری بات جو کہنے لگا ہوں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس پر تو آپ کو سبحان اللہ کہنی پڑے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں۔ میرے نبی کے پیچھے تو عثمان و علی جیسے لوگ چلتے ہیں، میرے نبی کے پیچھے تو طلحہ و زبیر جیسے لوگ چلتے ہیں، میرے نبی کے پیچھے تو عمر بن العاص جیسے لوگ چلتے ہیں۔ میرے نبی کو ذہنی اذیت دی انہوں نے، جسمانی اذیت پھر ذہنی اذیت۔ اس میں جب وہ ناکام ہوئے نا تو اب تیسرا حربہ تھا لالچ۔ لالچ کس چیز کا؟ عورت کا۔ تیری بیوی عمر میں تو اسے 15 سال بڑی ہے، جس لڑکی پر انگلی رکھ ہم تیری شادی کروا دیتے، پہلی پیشکش۔ عرب کی حکومت چاہتا ہے، حکومت دیتی، جتنی دولت منگنیاں ہی مانگ لے، جتنی مانگ سکتا ہے مانگ، تیری جھولی میں ڈالتی۔ عورت، دولت، حکومت، کون پیشکش کر رہے؟ مشرکین نے کیوں کر اتنی قربانی کیوں دے؟ دولت کی، حکومت کی، عورت کی، یہ قربانی وہ دے رہے ہیں ساڈا جھوٹا دین بچ جائے، ساڈا
جھوٹا دین تھا نا، جس کو وہ سچا سمجھ رہے تھے، ان کے نگاہوں میں تو وہ سچا تھا، لیکن تھا وہ کیا؟ غلط، شرکیہ۔ لیکن مکے کے لوگ چاہتے ہیں حکومت جان دیے جائے، دولت جان دیے جائے، عورت جان دیے جائے، ساڈا دین بچنا چاہیے۔ اور خوشاب کے لوگوں، پھر تمہارے پاس جو دین ہے وہ تو حقیقی دین، اگر کافر اس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کہ ہمارا دین بچنا چاہیے، تو ہمیں بھی تو قربانی دینی ہوگی نا کہ ہمارا دین۔ میرے نبی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کی۔ یہ میرا موضوع ہے، میں تو صرف دین کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص، جن کا نام میں نے ابھی لیا، میں نے جان بوجھ کے ان کا نام لیا۔ کیوں لیا؟ وہ مکے کے ان 4 سمجھدار لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تساں دے اوپر دا دی، محفل وچ گل کرن والا، نمائندگی کرنے والا۔ جب صحابہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے جو وفد بھیجا تھا صحابہ کو واپس لانے کے لیے، اس کا متکلم کون تھا؟ حضرت عمر بن العاص۔ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام کے مخالف تھے، لیکن گفتگو انہوں نے کی تھی، انہوں نے ہی پینترا بدلا تھا۔ جب حبشے کے اس نجاشی نے کہا تم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہو، یہ تو صحیح لوگ ہیں، یہ میرے شاہی مہمان ہوں گے، تو عمر بن العاص نے باہر نکلا، پینترا بدلا، کیا یہ عیسیٰ کے گستاخ ہیں، یہ مریم کے بھی ادب ہیں، یہ حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے۔ پینترا بدلا عمر بن العاص نے، پھر پادریوں کو اکٹھا کیا، وہ جو وزیر مشیر تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، دوبارہ پیش ہو گیا، یہ حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، اے مائی مریم دے قائل نہیں۔ نجاشی نے پھر بلا لیا۔ مسلمانوں کا نمائندہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، عمر میں 10 سال بڑے، اور عمر اس وقت ان کی تقریباً 20 سال۔ 20 سال کا نوجوان نمائندگی کر رہا ہے۔ اس نے جب پوچھا نا بھئی سنا ہے تس حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے تے مائی مریم دے تسی قائل نہیں تے معجزیاں دے قائل نہیں، تو حضرت جعفر فرماتے ہیں سورت مریم نئی نئی اتری تھی، میں نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت کی، نجاشی بھی رونے لگ گیا، وہ جتنے علماء تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ یہ مجھے تھوڑی سی کک ہے چوک کے دینا۔ جب تلاوت ختم ہوئی نا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ اس ککھ کے برابر بھی اس تو زیادہ نہیں۔ اللہ نے نجاشی کو ایمان کی توفیق دی۔ مسلمانوں، تو یہ عمر بن العاص جو تھے، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے آئے۔ یہ کہتے ہیں جس دن میں مدینے آیا نا اسی دن خالد بن ولید بھی آیا۔ یہ 2 بڑے لوگ تھے۔ خالد بن ولید کا کیا کہنا کہ عمر بن العاص جیسا متکلم دانا بندہ۔ میں جب آگے بڑھا نا تو نبی پاک نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا ایمان قبول کرنے کا۔ تو حضرت عمر بن العاص خود راوی ہیں، اس حدیث کے راوی بھی خود ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا ابسط یمینک، یا رسول اللہ اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فباسطا، نبی پاک نے ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے پیچھے کھینچ لیا۔ آپ پریشان ہو، پوچھا خود تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا۔ اب اس کی سمجھداری دیکھو، شرط لگا کے کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترطو،
کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ لگاؤ۔ کہنے لگا ساری زندگی شرک میں گزر گئی، کفر کی دلدل میں گزر گئی، آپ کی مخالفت میں گزر گئی، آپ کو گالیاں دیتے ہوئے گزر گئی، میں تو اس شرط پہ بیعت کروں گا اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کتنے میں نے گناہ کیے اللہ معاف کر دے، اس شرط پہ بیعت کروں گا۔ آپ نے وہاں فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر تو اس بات کو نہیں جانتا اسلام کا قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھنا۔ یہ جو دین ہے اسلام، اس کو بندہ قبول کرے، کافر، مشرک، بت پرست، ہندو، سکھ، عیسائی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک مومن جب اس کلمے کو پڑھے گا، ایک مومن جب اس کلمے کو پڑھے گا اس کے گناہ نہیں مٹیں گے، اس کے گناہ نہیں مٹیں گے۔ ایک حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، ابلیس کہتا ہے، بس میں ختم کرتا ہوں، توجہ آپ کی، آپ نے کیا فرمایا؟ کون کہتا ہے؟ ابلیس، بڑا شیطان۔ غور سے سننی آپ نے یہ بات، ابلیس کہتا ہے اہلکت الناس بذنوب، میں نے گناہ کروا کے لوگوں کی کمر توڑ دی، گناہ خوشنما کر کے دکھائے، ایک گناہ کیا نقطہ لگ گیا، دوسرا نقطہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، دل زنگ آلود ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا، میں نے لوگوں کی کمر توڑ دی گناہ کروا کے، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور لوگوں نے میری کمر توڑ دی کلمہ پڑھ کے اور استغفار کر کے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے، وہ استغفار کرتے ہیں اللہ پچھلے گناہ۔ یہ جو استغفار ہے ہم نے تو اس طرف توجہ کبھی نہیں کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو صرف استغفر اللہ کہ میں اپنے گناہوں کی کیا چاہتا ہوں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، نکے کھجور نو بہا دو، بیٹھ جاؤ بیٹا ادھر آؤ، شاباش۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا اللہ، مکے میں جب تک میں تھا عذاب کیوں نہیں آیا؟ بدر میں آ کے پٹوا دیا، بدر میں پٹوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر، ان کے اندر تو موجود تھا، تیری موجودگی میں عذاب، اس کی دو معنی ہو سکتے ہیں، آپ کا لحاظ کیا عذاب نہیں دیا۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے اگر اس وقت عذاب آ جاتا تو یہ بھڑوے اس کو بھی تیری نحوست بتاتے، یہ کہتے تیری وجہ سے آیا۔ اب ذرا میری بات غور سے سن، علماء نے ذرا زیادہ غور سے سنی، اس سے پہلے یہ استدلال شاید کسی نے کیا ہو۔ اب کیوں نہیں آتا؟ اب تو میں نکل آیا ہوں، پہلے تو میں مکے میں تھا تو عذاب نہیں آیا، مولا اب تو میں نکل آیا ہوں، اب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتے ہیں مکے میں کچھ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ نے یار توجہ نہیں کی، استغفار کو نبوت کے قائم مقام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ تھے ان میں، عذاب نہیں دیا، اب کیوں نہیں دیتا؟ کہ کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے میں کافروں کو بھی وہاں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اس کا مطلب استغفار میں تو بڑی قوت ہے۔ تو شیطان کہتا ہے انہوں نے میری کمر توڑ دی کلمہ پڑھ کے، استغفار کر۔ پھر
اساں جیت گئے نا، شیطان ہار گیا نا، ہم نے اس کی کمر توڑ دی. نہیں جناب، تسی ایڈے بھی ترکڑے نہیں. آگے حدیث پوری سنو، آگے سنو ذرا. ابلیس کہتا ہے جب کلمہ پڑھ کے استغفار کر کے انہوں نے میری کمر توڑی نا، ثم اہلکتہم بالاہواء، پھر میں نے ان سے بدعات کروا کے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. استغفار بندہ کیوں کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے گناہ سمجھ کے، جھوٹ بولتا ہے گناہ سمجھ کے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے گناہ سمجھ کے، پھر کسی موقع پہ سمجھ آ گئی استغفر اللہ، یا اللہ معافی مانگتا ہوں گناہ ہو گیا. بدعت کرتا ہے، اسے کیا سمجھتا ہے؟ نیکی. نیکی سے استغفار کون کرے؟ اب آپ میں سے جنہوں نے زور کی نماز پڑھی ہے، میں کہوں اللہ کو معافی منگو بھائی، تساں زور دی نماز پڑھی. آپ کہیں گے بندے علوی صاحب عقل نو ہاتھ مارو، نماز پڑھی ہے، نیکی دا کام کیتا، استغفار کا ہے کا. شیطان کہتا ہے پھر میں نے بدعات کروائی. کرتے بدعت تھے، گناہ بھی بہت بڑا تھا، سمجھتے کیا تھے؟ ثواب، نیکی، نیکی ثواب. اب ثواب اور نیکی سے توبہ کون کرے؟ تو دین جو ہے نا یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے اس میں وفا ہے. اس نے زندگی کے کسی مرحلے پر، قبر میں، میدان محشر میں، اس نے کسی مقام پہ بھی بے وفائی نہیں. تو یہاں جو بچے پڑھتے ہیں یا بچیاں پڑھتی ہیں مدرسہ بنات کا، تو بچیاں دین سیکھ رہی ہیں. جو لوگ سکھا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں دین سے محبت ہے، ورنہ مادی کیا فائدہ ہے جی؟ بچی اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ جائے، حدیث پڑھ جائے، پروفیسر لگ جائے گی، مادی کوئی فائدہ نہیں. جو بھی پڑھوانا چاہتا ہے یا جو بچی پڑھ رہی ہے وہ یہ سمجھ کے پڑھ رہی ہے کہ میری آخرت سنورے گی. اور ایک بچی جو ہے اس نے کل ماں بننا، اور اس کی گود میں آنے والی نسل پلنی. اگر یہ بچی صحیح ہوئی تو آنے والی نسل جو پلے گی وہ بھی دیندار ہوگا. اسے کلمے آتے ہوں گے، قرآن آتا ہوگا، یہ اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھا لے گی، بچوں کو نماز پڑھا لے گی. ایک بچی سمجھ آئے نا تو صرف گھرانہ نہیں سمجھتا، خاندان سمجھتا. ایک بچی سمجھ جائے تو کنبہ سمجھتا ہے. بس میری آخری الفاظ ہیں میری تقریر کے، اور اس کی تشریح بھی میں نہیں کروں گا. عورت نیک ہو نا، صالح ہو نا، اس کی تربیت صحیح ہو نا، تو اس کی گود میں پلنے والا حسین ہوتا ہے، اس کی گود میں پلنے والا حسن ہوتا ہے. پھر بچے اس طرح نکلتے ہیں جب گود دیندار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس مدرسے کے لیے دعا کرو جی. جن لوگوں نے اس کا انتظام و انصرام سنبھال رکھا ہے، دامے درہمے قدمے سخنے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا. اور جو مولانا صاحب چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی مزید دولت عطا. جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا، اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا. اللہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا. اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں صرف اپنے دروازے کا محتاج. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.